اب ہم پاکستان کی ایک اور علاقائی یا ایک اور ریجنل زبان کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے سندھی. یہ موسٹلی سندھ میں بولی جاتی ہے اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سندھی بھی کہا جاتا ہے. سندھی زبان کے بارے میں جان بیمز نے لکھا ہے It is a rough language having thorny parts of its own, but there hangs about it, to my mind, somewhat of the charm of wildflowers. There is a flavor of wheaten flour and a reek of cottage smoke about Punjabi and Sindhi, which is infinitely more natural and captivating than anything which the hidebound, pundit-written language of the Eastern Indian can show. وہ پنجابی سے اور سندھی زبان سے اتنا متاثر ہوا اور ان کے ڈائلیکٹ سے، ان کے لہجے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یہ جملے لکھے کہ اس کو یہ زبان بہت پسند ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے خوشبو یا فلاورز کی کچھ مہک نکل رہی ہے ان کے بولنے سے. اگر ہم سندھی زبان کے اوریجن کی بات کریں تو یہ انڈو آرین یا سنسکرت سے اور پرکت سے نکالی گئی زبان ہے. اسی طرح جب پاکستان کے یا بر صغیر کے علاقے میں عربز آنا شروع ہوئے تو بہت زیادہ عربک، پرشین اور ترکش الفاظ بھی سندھی زبان میں ایڈ ہوتے چلے گئے. اگر ہم سندھی زبان کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ انڈس ڈیلٹا میں تب سے بولی جاتی ہے کہ جب سے ٹائم کا بھی معلوم نہیں، یعنی ٹائمز اممیموریل سے یہ زبان سندھ میں یا وہاں پر بولی جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مونجو دڑو میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ بھی پریزنٹ سندھی لینگویج سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے اور اس میں بہت زیادہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ سندھی زبان میں موجود تھے. البیرونی کے مطابق چچ نامہ ایک سورس ہے جو کہ سندھی ڈائلیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 12th سینچری میں جس طرح سندھی زبان بولی جاتی تھی آج بھی سندھی زبان اسی طرح بولی جاتی ہے. یعنی کہ یہ زبان اتنی پرانی ہے کہ 12th سینچری میں بھی اسی طرح بولی جاتی تھی. اگر ہم سندھی زبان کے ڈائلیکٹس کے بارے میں بات کریں اور اس کے سٹائلز کے بارے میں بات کریں تو یہ 7 سٹائلز پر مشتمل ہے جنہیں کہتے ہیں سیرو، وچولی، لار، تھری، کٹچکی، ڈکی اور لسی. یہ مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے. یہ ڈائلیکٹس جو آپ کو میں نے بتائے ہیں یہ الگ الگ علاقوں میں بولے جاتے ہیں. کچھ ڈائلیکٹس نارتھ آف سندھ میں، کچھ مڈل سندھ میں، کچھ ساؤتھر سندھ میں اور کچھ تھر کے علاقوں میں بولے جاتے ہیں. کچھ ایسے ڈائلیکٹ بھی ہیں جو کہ بلوچستان میں بھی بولے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کٹچکی ایک ایسا ڈائلیکٹ ہے جو کہ بلوچستان میں بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ وچولی ایسا ڈائلیکٹ ہے جو کہ مڈل سندھ میں بولا جاتا ہے. اگر ہم سیرا کی بات کریں تو وہ نارتھ آف سندھ میں بولا جاتا ہے. تھری کی بات کریں تو وہ تھر میں بولا جاتا ہے. اس طرح 7 ڈائلیکٹس ہیں وہ 7 الگ الگ ایریاز میں بولے جاتے ہیں. اگر آپ سندھی زبان کو پوری دنیا میں دیکھنا چاہیں تو اٹ از اسپوکن بائی اباؤٹ 17 ملین پیپل. موسٹلی یہ پاکستان کے پروونس سندھ میں بولی جاتی ہے. سندھی زبان انڈیا میں آفیشیل لینگویج بھی ہے ویئر اٹ از اسپوکن بائی اباؤٹ 1.2 ملین پیپل. اس کے علاوہ سندھی ہیز اٹ اون اسکرپٹ which is similar to the Arabic لیکن اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا ایکسنٹ ہے اور بہت زیادہ فونیٹکس بھی ہیں. اس کے علاوہ سندھی زبان کے 52 کریکٹرز ہیں جو کہ سندھی لینگویج میں شامل ہیں. اگر ہم سندھی لٹریچر کی بات کریں تو اس کا لٹریچر بہت زیادہ پرانا ہے اور 14 سینچری سے 18 سینچری تک کہا جاتا ہے کہ یہ پرانا ہو سکتا ہے. This is when Sufis like Shah Abdul Latif and numerous others narrated the theosophical poetry depicting the relationship of human and God. اس کا مطلب یہ کہ 14th to 18th سینچری میں بھی سندھی زبان پائی جاتی تھی اور تب بھی ہیومنز کا اور گاڈ کا ریلیشن شپ اس زبان میں بتایا جاتا تھا یا لکھا جاتا تھا. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں اور سندھی کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں دیکھیں تو اٹ از ٹاٹ ایز فرسٹ لینگویج ان اسکولز آف ساؤتھ ایسٹ پنجاب ایکسیپٹ ان دا لارج میٹروپولس لائک کراچی. چونکہ سندھی کی ویکیبلری بہت زیادہ ہے اس لیے بہت زیادہ رائٹرز نے سندھی کو لٹریچر کے طور پر چنا، اس میں پوئٹری کی اور اس میں مزید الفاظ شامل کیے. سندھی وہ زبان ہے جس میں سب سے پہلے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. It was translated into Sindhi in a rhythmic format. This was the first time translation of the Quran back in 12th century or earlier.
اس کا مطلب یہ کہ 12th سینچری سے بھی پہلے سندھی زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن کی گئی تھی اور قرآن کو سندھی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اگر ہم ریلیجیس پریچنگ کی بات کریں تو ریلیجیس پریچنگ بھی سندھی زبان میں کی جاتی ہے۔ ایٹ اباؤٹ دا سیم ٹائم جبکہ یہ ریلیجیس پریچنگ کی جا رہی تھی تو اسماعیلی کنجوس جنہیں خواجاز کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے لکھا تھا گنان، جسے جنان بھی کہتے ہیں۔ They availed of the local language to reach the masses for religious conversation، جس کے تھرو ریلیجیس کنورسیشن کی جا سکے لوکل لینگویج میں اور لوگوں کو ریلیجن کے بارے میں بتایا جا سکے۔ اب ہم سندھی لٹریچر میں دیکھتے ہیں کہ کون سے بہت زیادہ اہم شخصیات ہیں جنہوں نے سندھی لٹریچر میں کام کیا، جو کہ آج بھی مانی جانی شخصیات کہی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو شاہ عبداللطیف بٹھائی، جنہیں شاہ عبداللطیف کے نام سے جایا جاتا ہے، جو 1968 سے لے کے 1752 تک رہے۔ نہ صرف وہ گریٹ پوئٹ آف سندھی تھے بلکہ ہی واز آلسو اے گریٹ سندھی ان ہسٹری۔ ایز اے پوئٹ ہی بلانگس ٹو دا ورلڈ کلاس پوئٹ مانا جاتا ہے، اور ہز پوئٹری از مور ویلیبل دین آل ادر سندھی لٹریچر پٹ ٹوگیدر۔ یعنی اگر تمام سندھی لٹریچر کو ایک جگہ رکھا جائے اور شاہ عبداللطیف بٹھائی کی لٹریچر کو یا پوئٹری کو ایک جگہ رکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی پوئٹری زیادہ وزنی ہوگی۔ He was not only a great poet, he was a great saint, a great nationalist, a great humanist. And at a pinch, he could be a humorist too. انہوں نے اپنی شاعری یا اپنی پوئٹری میں ڈگنیٹی آف لیبر اور ویلیوز آف لائف کے بارے میں بات کی، جو کہ ان کی فیوریٹ تھیمز تھیں۔ پھر آتے ہیں سچل سرمست، جو کہ بہت زیادہ نامی گرامی شخصیت ہیں سندھی زبان کے۔ انہیں بھی امورٹل پوئٹ آف سندھی زبان کہا جاتا ہے۔ نام تو ان کا ہے عبد الوہاب، لیکن ان کو جانا جاتا ہے سچل سرمست کے نام سے، جسے کہیں گے دا ٹرو انٹاکسیکیٹڈ ون۔ He was one of the great Persian Arabic scholar who wrote much in Persian and then became an intoxicated Sufi thinker poet. ان کا فیوریٹ سبجیکٹ نظریہ وحدت الوجود ہوتا تھا، جس پہ یہ لکھتے تھے، پوئٹری کرتے تھے اور اپنے خیالات پیش کیا کرتے تھے۔ ایک اور پاپولر شاعر ہیں یا پاپولر سندھی لٹریچر کے لکھاری ہیں جن کا نام ہے مخدوم محمد حسین۔ یہ بھی ایک ریلیجیس اسکالر تھے اور تقریباً انہوں نے 50 بکس لکھی ہیں پرشین اور سندھی زبان میں۔ ان کی لکھی جانے والی بک کیریکولم میں شامل ہے، جو کہ الازہر یونیورسٹی کائرو میں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ انہوں نے قرآن کو سندھی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا، جو کہ ان کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ سندھی زبان میں اور بھی بہت زیادہ پوئٹس ہیں، جن میں شامل ہیں مرزا کلائچ بیگ، حکیم فتح محمد خان سہوانی، بہر المال مرچند، لال چند امر دینومل، شیخ ایاز، پروفیسر کریم بخش خان نظامانی اور اسد اللہ بھٹو۔ یہ نام شامل ہیں جنہیں پوئٹس کہا جاتا ہے سندھی لینگویج کے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے جانا سندھی زبان کے بارے میں کہ یہ پاکستان کی ایک اور علاقائی زبان ہے جو کہ موسٹلی پاکستان کے سندھ کے صوبے میں بولی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ انڈیا میں بھی اور پاکستان کے اور دنیا کے تمام خطوں میں کہیں نہ کہیں بولی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم Literary Society is rendering good services to the Sindhi language, a literature by publishing good valuable books on social science and literary themes. اس سے سندھی زبان کو مزید فوقیت حاصل ہو رہی ہے اور سندھ میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں یہ زبان سمجھی اور بولے جانے لگی۔